السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس سہرش، آج ہم اسلامیات کے لیکچر میں اسلام میں عبادت کا تصور اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے۔ اس کے علاوہ اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر بھی عمل کرنا عبادت ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اب 5 ہیں ہمارے اسلام کے ارکان، جس میں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ لیکن آج ہم جس کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے نماز اور حج کے بارے میں۔ نماز اسلامی عبادت میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی گئی ہے۔ نماز مسلمانوں پر فرض قرار دی گئی ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض قرار دیا ہے۔ ہمیں اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر نماز کی ادائیگی لازمی کرنی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ دوسرا ہمارا تھا حج۔ ہم تھوڑا سا حج کے بارے میں پڑھیں گے، اسے دیکھیں گے۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، جو حج کی توفیق رکھتا ہے، اس پہ حج فرض لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا، وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی ہے۔ یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ درجہ بالا عبادات کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فضول باتوں سے بچا رہنے کا حکم دیا ہے، گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ عفو درگزر کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں صرف صبر کے ساتھ کام لینا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سامنے رکھ کر کیا جائے تو عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، ہم نے اس سے باز رہنا ہے، اور جن چیزوں نے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے صرف انہی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں جو ہم پر اللہ نے فرض کی گئی ہیں، جیسے کہ روزمرہ زندگی میں دیانت داری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد، صبر و استقلال، عفو درگزر، ایثار قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی ہم پر فرض ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک اور جانوروں پر رحم کرنا بھی ایک نیک اعمال ہے۔ یہ بھی ہمارے عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔
ایسا نہیں کہ صرف ہم اپنے مسلمانوں کو ہی بھائی سمجھیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، جانوروں پر رحم کرنا ہے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ رہنا ہے، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے اسی چیپٹر کے مختصر سوالوں کے جواب، جو کہ ہم لوگوں نے اپنی روزے اس میں نماز اور حج میں پڑھا ہے، دیکھا ہے اور آپ نے سنا بھی ہے، یہ وہی ہیں، انہی میں سے آپ کے ان سوالوں کے جواب آپ نے یاد کرنے ہیں۔ لیکن میں اس کے بعد بھی ایک دوبارہ آپ کو اس کو بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ حج کیسی عبادت؟ حج مالی اور بدنی عبادت ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس شخص پر لازمی فرض قرار دیا ہے جو صاحب حیثیت ہے، جو حج کر سکتا ہے، اسے حج کرنا، اس پہ حج لازمی فرض ہو جاتا ہے۔ حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ حج کا عظیم الشان اجتماع امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ اتحاد مطلب اکٹھا رہنا کی۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ قرآن مجید میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو ہمارے باقی عبادات رہ گئی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو اسے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یا دوبارہ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم ان کی اگلی عبادات کو دیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔